السلام علیکم دوستو، یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو ایک بازار میں سستے داموں فروخت ہوا، لیکن پھر اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت شہنشاہ ہند بن گیا اور اس شان سے حکمرانی کی کہ دوست دشمن اش اش کر اٹھے۔ اس کا تعلق ترکوں کی کراختائی نسل اور البری قبیلے سے تھا۔ اس کا باپ 10,000 گھرانوں کا سردار تھا۔ منگولوں نے جب ترکستان فتح کیا تو دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح اسے بھی ایک منگول نے گرفتار کر لیا۔ بعد میں اس نے اسے ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یہ سوداگر اسے اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور یہاں کے عالم دین خواجہ جمال الدین بصری کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ خواجہ جمال نے اسے التمش کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اسے بھاری قیمت کے عوض خرید لیا۔ دوستو، یہ وہی غلام ہے جسے تاریخ غیاث الدین بلبن کے نام سے جانتی ہے۔ التمش نے بلبن کے چہرے سے اس کی آئندہ عظمت اور بلند اقبالی کا اندازہ کر کے اسے اپنا بازدار خاص مقرر کر دیا، جہاں اس نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ وہ بہت جلد بادشاہ کے اتنے قریب آ گیا کہ وہ 40 اہم ترین وزیروں میں شامل کر لیا گیا۔ ناصر الدین محمود کے دور میں وہ ایک طاقتور ترین وزیر کے طور پر ابھرا۔ ناصر الدین نے بلبن کی بیٹی سے شادی کر لی، جس سے وہ مزید طاقتور بن کر سامنے آیا۔ سن 1266 میں ناصر الدین کی موت کے بعد بلبن ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ غیاث الدین بلبن ایک باشعور، سمجھدار، ہوشیار اور صاحب وقار حکمران تھا۔ اس کے ہر حکم میں عقل مندی اور سنجیدگی کے آثار پائے جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ سلطنت کی اہم امور قابل اور موزوں افراد کے سپرد کرتا تھا۔ نااہل لوگ اس کے دربار کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے تھے۔ اسے جب تک لوگوں کی قابلیت، ایمانداری، معقولیت، پرہیزگاری اور پختہ کاری کا تجربہ و اندازہ نہ ہو جاتا، وہ اس وقت تک کوئی اہم کام ان کے سپرد نہیں کرتا تھا۔ ان صفات کے ساتھ ساتھ اسے اپنے نائبین کی عالی خاندانی اور شرافت نسبی کا بھی بہت خیال رہتا تھا۔ اس کے مقرر کردہ صوبے داروں میں گھٹیا فطرت اور پست طبیعت کے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر اس کو اپنے کسی صوبے دار کی بددیانتی کا کوئی ثبوت مل جاتا تو فوراً اس کو اس عہدے سے برخاست کر دیا جاتا۔ اسی طرح بلبن انصاف اور حق پرستی کو بھی پوری طرح مد نظر رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ غیاث الدین بلبن کا ایک معتبر غلام ہیبت خان، جو اودھ کا حاکم تھا، سرمستی کے عالم میں ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ مقتول کی بیوی اس کے پاس فریاد لے کر آئی۔ غیاث الدین نے ہیبت خان کو 500 درے لگانے کا حکم دیا۔ اس سزا کے بعد بلبن نے ہیبت خان کو اس بیوہ کے سپرد کر دیا اور کہا، تو جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر، چاہے اسے قتل کروا دے، چاہے معاف کر دے۔ ہیبت خان نے بڑی منت سماجت کے بعد اس بیوہ کو 30,000 روپے خون بہا کے ادا کیے اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ قبول کر لیا، لیکن ہیبت خان اس واقعہ سے اس قدر شرمندہ اور نادم ہوا کہ اس نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ بلبن نے پورے ہندوستان میں اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک یوں پھیلایا ہوا تھا کہ وہ اپنے خلاف کوئی بھی بغاوت ہونے سے پہلے اسے کچل کر رکھ دیتا۔ ناصر الدین کے دربار کے 40 وزیر بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے اور وہ وار لارڈز بن چکے تھے۔ ان وار لارڈز کو ختم کرنے کے لیے اس نے کچھ کو قتل کرایا اور بعض کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیا گیا۔ ناصر الدین کے دور اقتدار میں منگولوں نے کئی دفعہ ہندوستان کے اندر آ کر اپنی کاروائیاں کی تھیں، حتیٰ کہ لاہور کو بھی اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنایا تھا۔ آج ایک بار پھر وہ منگول ہندوستان کو تباہی کا شکار کرنے شمالی علاقوں سے حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ بلبن اپنے ماضی سے باہر نکلا اور فوراً آواز دی کہ اس کے بیٹے شہزادے محمد کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تمام درباری سمجھ گئے کہ بادشاہ نے منگولوں کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ اتنی دیر میں شہزادہ محمد دربار میں لایا گیا۔ بلبن آگے بڑھا اور اپنے سب سے پیارے بیٹے کو کہا کہ اسے فوری طور پر ملتان کا گورنر مقرر کیا جا رہا تھا اور اس کا کام منگولوں کو روکنا تھا، چاہے اس کام کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بلبن اپنے خوفزدہ درباریوں کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، جب ہندوستان کی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہو تو بلبن کو اپنے بیٹے کی قربانی دینا ہی پڑے گی۔
کیونکہ اس کے بغیر تاتاریوں کی یلغار نہیں روک سکے گی۔ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بیٹے کو بچاتے ہوئے وہ ہندوستان کے لاکھوں بیٹوں کے سروں کے مینار کھڑے کرا دے۔ درباری خاموش تھے۔ بلبن نے اپنے بیٹے سے پوچھا کوئی ایسی فرمائش جو وہ اس کی ملتان جانے سے پہلے پوری کر سکتا ہو۔ شہزادہ محمد باپ کے سامنے جھکا اور بولا کہ وہ مشہور شاعر امیر خسرو کو اپنے ساتھ ملتان لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ شہزادہ محمد اپنے باپ کے برعکس شعر و شاعری، ادب و فنون لطیفہ کا بہت دلدادہ تھا۔ ملتان آتے ہی شہزادہ محمد نے فوری طور پر اپنی فوج کی جدید انداز میں تربیت شروع کر دی۔ ملتان کے سرائکی علاقوں کی صدیوں پر پھیلی مٹھاس، مروت اور پیار نے شہزادے محمد کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس دوران میں بلبن کے حکم پر دریائے سندھ اور دہلی کے درمیان نئے قلعے تعمیر کیے گئے اور پرانوں کی مرمت کا آرڈر دیا گیا تاکہ منگولوں کو ہندوستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ فوج کے بہترین دستوں کو ہندوستان کی شمالی سرحدوں پر تعینات کیا گیا۔ آخر وہی کچھ ہوا جس کا خطرہ تھا۔ شہزادے محمد کو اپنے ملتان کے دربار میں خبر ملی کہ منگول آج کے موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں داخل ہونے والے تھے۔ شہزادہ محمد اپنے ملتان کے بہادر فوجیوں کے ساتھ وہاں سے نکلا اور منگولوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کئی دن تک جنگ ہوتی رہی اور شہزادہ محمد اپنے فوجیوں کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ اس جنگ میں وہ شدید زخمی ہوا، لیکن اسے اپنی باپ کی عزت کا بہت خیال تھا، لہٰذا جب تک منگولوں کو شکست نہیں ہوئی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوجیوں کی ہمت بڑھاتا رہا۔ جس وقت وہ اپنے خیمے میں آخری سانسیں لے رہا تھا تو اسے یہ خبر دی گئی کہ منگولوں کو شکست ہو گئی تھی۔ شہزادہ محمد مسکرایا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب یہ خبر بلبن تک پہنچی تو وہ اس صدمے سے کبھی نہ نکل سکا، کیونکہ شہزادہ محمد اس کا سب سے زیادہ لاڈلا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تاتاریوں کو ہندوستان کے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنے سے روک لیا تھا۔ دوستو، امیر خسرو نے اپنے شہزادے محمد کی بہادری پر بہت شعر و شاعری بھی کی۔ سرائکی علاقوں میں آج بھی ان کی فوک داستانوں میں شہزادہ محمد ایک شہید کے طور پر ایک ایسا ہیرو سمجھا جاتا ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر ان علاقوں کو تاتاریوں سے بچا لیا تھا۔ شہزادہ محمد نے اپنی جان دے کر ہندوستان کو تو بچا لیا تھا، لیکن بلبن کی جان اپنے اس بیٹے میں تھی اور وہ اسی غم میں کچھ دن بعد فوت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے بلبن نے تاریخ میں ایک بات ثابت کی کہ جب ملک بہت بڑے بحرانوں، اندرونی خلفشار، بغاوتوں، وار لارڈز کی حملوں کا شکار ہونے والے ہوں تو پھر اپنے سب سے پیارے بیٹے کی قربانی دیے بغیر بات نہیں بنتی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔